ہمارے ساتھ پاکستان کے جو سابق مندوب ہے اقوام متحدہ کے منیر اکرم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ کو ویلکم کہتے ہیں سر, اور آپ کی ایکسپرٹ سے I'm sure آج کے پروگرام میں ہم فائدہ بھی اٹھائیں گے اور ڈپلومیٹک اور یونائٹڈ نیشنز کا رول ہم سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے. اور ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام کے پرماننٹ پینلسٹ شہزاد حسین بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں. میں منیر سر سب سے پہلے پروگرام آپ سے آغاز کروں گی. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیانات ہیں جس میں وہ آئے روز ہمارے فیلڈ مارشل کی تعریف بھی کرتے ہیں, پھر وہ کہتے بھی ہیں کہ گریٹ فیلڈ مارشل, پاکستان کے کہنے پہ میں نے سیز فائر کیا. اب اگر وہ یہ چائنا کا وزٹ کرنے کے بعد واپس آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کامیاب دورہ ہے, لیکن واپس آنے کے بعد آل آف دا سڈن ان کا یہ بیان دے دینا کہ ہم جو ہے وہ سیز فائر کرنا تو نہیں چاہتے تھے, یہ پاکستان کے کہنے پہ کیا ہے اور ہم دوبارہ ایران پر اٹیک کر سکتے ہیں. تو ایسا کیا ہو گیا کہ چائنا کے وزٹ سے واپس آتے ہی انہوں نے یہ اتنا بڑا بیان داغ دیا؟ وہ تو اس کو سفارتی سطح پر بڑا اہم اور بڑا کامیاب دورہ قرار دے رہے ہیں. جی دیکھیں کہ یہ چین کے دورے سے پہلے تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ چین کے جو ایٹماسفیئر ہے اس دورے کے لیے, اور جو مذاکرات چین کے ساتھ اہم مذاکرات جو ہونے تھے اس کو بگاڑا جائے. تو اس لیے اس سے پہلے انہوں نے جو بھی اسٹیٹمنٹس ان کی تھیں وہ تھوڑی سی نرم رکھیں, بیلنس رکھیں. اب وہ دورہ ہو گیا ہے, اب اس دورے میں کیا نتیجہ کیا نکلا وہ اس پہ بات چیت کر سکتے ہیں, پر اب کیونکہ وہ دورہ ختم ہو گیا ہے اس کے بعد میں وہ اپنے آپ کو زیادہ اسپیس ان کے پاس ہے کہ جو دھمکیاں وہ دینا چاہتے ہیں ایران کو وہ دے سکیں. اور یہ اس میں کچھ اگر جنگی حالات واپس جاری ہوتی ہیں تو اس کے لیے بھی ان کے پاس زیادہ پولیٹیکل سپیس ہے, کیونکہ یہ چین کا دورہ ختم ہو گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بٹ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. ابھی جو صورتحال بنی ہوئی ہے جس میں ڈپلومیٹکلی اس کو ایک بڑی کامیابی چائنا کے وزٹ کو قرار دیا جا رہا ہے, تو اوورآل آپ کی نظر میں یہ کیا کس دونوں جانب سے کیا ہے؟ کیونکہ اتنے بڑے بزنس ٹائکون ایلون مسک چلے گئے, پھر ایپل کے سی ای او چلے گئے کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی ڈیلز ہو جائیں گی, لیکن حاصل کچھ بھی نہیں ہوا. تو اوورآل آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے وزٹ جو چائنا کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں قابل احترام فضا صاحبہ, امریکی وفد جو ہے اس نے چین کے دورے کے دوران غیر معمولی سیکیورٹی احتیاط کی ہے. مطلب کہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کو آپ ذرا غور کر لیں, ان کے فونز ہیں, کلین ڈیوائس ہے, ان کے سرویلنس ہیں, سسپیشیس الیکٹرانک آئٹمز ہیں, اور جان لگیاں تے اپنے اہم تحائف جو ساتھ لے کر جاتے ہیں. میری اطلاعات اور غیر مصدقہ رپورٹ جو آ رہی ہیں وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے ہیں. کوئی ایسی مکھی نہ لگا دیں اپنے ان سامان کے اوپر جو ہمارے جہاز میں بگ کی جائے. یعنی جہاں پر اتنا فقدان ہو وہاں پر ٹیبل کیا کھلنی ہے اور کیا ٹیبل کلوز ہونی ہے. لیکن ابتدائی طور پر چائنا نے ایک اچھی شاٹ ماری ہے تائیوان والی, جو کہ مستقبل میں ثابت کرے گی کہ اس ٹور سے شاید ٹرمپ کو کوئی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا. چائنا کو ضرور ہوا ہے, لیکن ہمارے ساتھ یونائٹڈ نیشن کو بہت زیادہ پاکستان میں اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے تو قابل احترام منیر اکرم صاحب سمجھتے ہیں. اس لیے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ان سے جاننا چاہتا ہوں, منیر بھائی, اس وقت غزہ, یوکرین, ایران جیسے تنازعات میں یونائٹڈ نیشن کمزور بہت زیادہ دکھائی دے رہی ہے. عالمی نظام اس وقت بڑی طاقتوں کے ہاتھوں میں سمجھتا ہوں یرغمال بن گیا ہے. پوری دنیا جس کی لاٹھی اس کی بحث, تو پھر یونائٹڈ نیشن میں آپ تو خود رہے, ہم سے زیادہ جانتے ہیں یہ کہاں کھڑا یونائٹڈ نیشن, اور کیا جس کی لاٹھی اس کی بحث یہ ہوگا جناب محترم منیر صاحب؟ شہزاد صاحب دیکھیں, پوری تاریخ دنیا کی اگر تاریخ دیکھیں تو اس میں تو یہی ظاہر ہے کہ جس کی لاٹھی ہوتی اسی کی بحث ہوتی ہے. اب اقوام متحدہ جو بنایا گیا تھا وہ بھی جو دوسری گلوبل وار تھی, سیکنڈ ورلڈ وار, اس کے بعد میں جو وکٹوریس پاورز تھیں انہوں نے بنایا, اور انہوں نے اپنے آپ کے لیے ویٹو پاور رکھا سلامتی کونسل میں.
تو جب ان کے آپس میں اختلاف ہوتے ہیں تو پھر سلامتی کونسل پیرالائز ہو جاتی ہے. جب اتفاق ہوتا ہے تو پھر سلامتی کونسل بھی ایکشن لے سکتی ہے. تو ایک سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ بھی ایک جو انٹرنیشنل پاور ہے اس کا ایک انسٹرومنٹ ہے. تو سلامتی کونسل میرے خیال میں اقوام متحدہ جیسے بھی کوئی اتفاق ہوتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے بڑی طاقتوں کے درمیان، تو پھر سلامتی کونسل آ جائے گی اور اس نے پھر جو کچھ لیگلائز کرنا ہے، جو بھی معاہدے ہوتے ہیں اس کو لیگلائز کرنا وہ کر سکے گی. اس وقت تو طاقت کی آزمائش ہے. یوکرین میں بھی ہے، غازہ میں بھی ہے، ایران کے ساتھ بھی ہے، ہرمز میں بھی ہے. ہر طرف اگر آپ دیکھیں تو جو بڑی طاقتیں ہیں ان کی آپس میں رائیولری ہے. اب یہ جو ٹرمپ صاحب کا جو دورہ ہوا ہے اس سے میری نظر میں جو ایک پازیٹیو انڈیکیشن یہی ہے کہ امریکہ بھی چاہتا ہے کہ کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ رہے چین کے ساتھ، اور چین نے پہلے سے کہا ہوا ہے کہ ہم کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ چاہتے ہیں. کمپٹیشن ہے پر ہم کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ چاہتے ہیں امریکہ کے ساتھ. تو اگر یہ ریئلٹی بن جاتی ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ ہوتی ہے، آگے جا کے تجارت پہ، ٹیکنالوجی پر، دوسری جو چیزیں ہیں سپلائی چینز اس پہ بہتری ہو جاتی ہے، تو وہ پازیٹیو رہے گا. اور انشاءاللہ اگر یہ پازیٹیو ریلیشن شپ ہو تو دنیا میں بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، جس میں غازہ بھی ہے، ایران بھی ہے، یوکرین بھی ہے. بٹ سر اگر کرنٹ ایشو کی بات کریں، جو ایران والا مسئلہ ہے، ابھی ٹرمپ جس طریقے سے چائنا سے ہو کر آیا اور اس کے بعد جو امریکی مندوب ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ چائنا نے اس بات کو برابر کروایا ہے کہ جو ایران کو وہ ہتھیار دے رہا تھا وہ اب ہتھیار نہیں دیں گے، نہ ہی ایران کوئی جوہری ہتھیار بنائے گا، نہ ہی کوئی اسٹریٹ آف ہرمز پہ کوئی ٹول ٹیکس لے گا. یہ سب دعوے جو امریکی مندوب کر رہے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ریالٹی میں اس طریقے سے ہو چکا ہے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ اب چائنا ایران سے پیچھے ہٹ رہا ہے، اب ان کی دوستی اتنی گہری نہیں رہی؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ اسی طرح، حالانکہ چائنیز آفیشل کی جانب سے ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا، بٹ امریکہ یہ سٹانس کریٹ کر رہا ہے؟ جی وہ امریکہ تو جی دیکھیں انہوں نے تو اپنی کہانی کہنی ہے. جہاں تک کہ چین کا بتاؤ ہے یہ ایران کی جنگ کے بارے میں، تو انہوں نے تو امریکن جو اور اسرائیلی اٹیک تھا اس کو کنڈیم کیا. اس کے بعد میں جب انہوں نے ایک طرفہ قرارداد پیش کی سلامتی کونسل میں بحرین اور امریکہ نے کہ ہرمز کو کھولا جائے، پر ایران کے اوپر جو حملہ ہے اس کو کنڈیم نہیں کیا، تو چین نے اور روس نے ساتھ میں ویٹو کر دیا اس کا قرارداد کو. تو اس سے نظر آتا کہ چین کے تعلقات ایران کے ساتھ اچھے ہیں، پر اب جو ان کی یہ پوزیشن کیا ہے، پوزیشن یہی ہے کہ جی جو جوہری مسئلے ہیں، جو نیوکلیر ایشو ہے، اس کے اوپر مذاکرات کے تحت ان کو حل کیے جائیں. وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ایران ایک نیوکلیر بم بنائے، وہ وہاں تک وہ صحیح ہے. ہرمز کے بارے میں بھی میرے خیال میں چین اور دوسرے ممالک ہیں دنیا میں، وہ چاہتے ہیں کہ جی جو ہرمز ہے یہ انٹرنیشنل اسٹریٹ مانا جاتا ہے، یہاں سے فری ٹریفک جاتی تھی، اب ایران نے اس کو بند کر دیا ہے. اب اس کو کس طرح سے کھولا جائے، جو کچھ مسئلہ یہ حل ہوگا وہ انٹرنیشنل لاء کے تحت ہونا چاہیے. تو وہاں تک میرے خیال میں چین کی پوزیشن سے بالکل صحیح ہے، اور اس میں یعنی کہ وہ ایران سے ہٹ نہیں گئے ہیں، پر وہ چاہتے ہیں جو کہ مسئلے حل ہوں وہ ایک انٹرنیشنل لاء کے تحت مسئلے حل ہوں. قابل احترام منیر اکرم صاحب، آپ نے یہ جنگ پوری طرح مانیٹر کی، ایران کی، امریکہ کی، اب دورہ بھی دیکھ لیا، مشرق وسطیٰ کی صورتحال بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھارت کا یو اے ای کے ساتھ گٹھ جوڑ بھی دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان، دبئی کے حالات سارے آپ جانتے ہیں. میری عوام کو کچھ سمجھانا پسند کریں گے کہ اگلا نقشہ کیا بن رہا ہے دنیا کا؟
یہ اب یہ تو ہم نے دیکھنا ہوگا کہ پہلی چیز تو کہ یہ جنگ کیسے بند ہوتی ہے اور کس کنڈیشنز میں بند ہوتی ہے. اس کے بعد میں پورے خطے کو میرے خیال میں جو ایرانی موقف ہے یا ایرانی پاور ہے اس کو یعنی اکاموڈیٹ کرنا ہوگا. آگے جو دور بھی ہوگا گلف کی خلیج میں اس میں ایران کو اکاموڈیٹ کرنا ہوگا. اس کا کیا رول ہوگا وہ دیکھنا ہے ہم نے. اب پاکستان کا رول بھی بہت اہم ہو گیا ہے پورے خطے میں اور خلیج کی ممالکوں کے ساتھ میں. ہمارے جو دفاعی پیکٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ شاید قطر کے ساتھ ہو جائے. کافی سارے ملک وہ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی طرف کہ جی ہمیں امریکن اڈوں نے تو نہیں بچایا تو اب اور کیا ہم کر سکتے ہیں جس کے تحت ہماری سیکیورٹی حافظ رہے. تو اس میں میرے خیال میں یہ جب یہ جنگ بند ہوگی اس کے بعد میں یہ جاری ہوگا سلسلہ جس میں ڈسکشنز ہوں گی کہ کس طرح سے پوری خطے کی سیکیورٹی کیسے حافظ رکھ سکتے ہیں. اس میں پاکستان کا رول ہوگا, سعودی کا رول ہوگا, ترکی کا رول ہوگا, ایجپٹ کا رول ہوگا اور ایران کا بھی رول ہوگا. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح سے چلتا ہے. جہاں تک کہ ہندوستان ہے وہ اپنے آپ کو گھسانے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ یو اے ای کے ساتھ یہ جو معاہدہ کر رہے ہیں اس کے تحت وہ کر رہے ہیں. پر ایران کا جو ہندوستان کا جو ڈائریکشن ہے وہ تو بالکل صاف ہے, یعنی وہ بالکل اسرائیل کے ساتھ ہیں اور جو ایران کے خلاف ہیں. تو یہ بھی دیکھنا ہوگا یہ کیا رول پلے کرتا ہے.